اور اگر میرا رومانٹک فلم دیکھنے کا دل چاہے تو؟ بلال نے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، رومانٹک فلم، وہ بھی کچن میں، فضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیڈ روم کوئی ہمارا دوسرے ملک میں تھوڑی ہے جو جانے میں ٹائم لگے گا، بلال نے قریب آ کر اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ بلال ابھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بنانے دو، ماموں کے پاس بیٹھو، وہ اکیلے ہیں، فضا نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، ابھی فری نہیں ہوتا، مگر رات کو تو فری ہونے کی اجازت ہے نا مجھے، بلال نے لو دیتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ بلال پلیز کچن سے جاؤ، فضا نے دوبارہ کہا۔ تمہاری طرح تمہارا آنا بھی عزیز ہے، لیکن تم ضروری نہیں کہ ہر بار میں اس کا بھرم رکھوں، ویسے تم بہت ظالم ہو، بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے ایک اور کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ شاید ظالم ہوں مگر تم سے کم، اور اب اگر تم نے دوبارہ کھیرا اٹھایا تو میں تمہیں کچن سے دھکے دے کر نکال دوں گی، سیٹنگ خراب نہیں کرو، فضا نے وارن کرتے ہوئے بلال کو کہا۔ کیوں، کیا کوئی مہمان آ رہا ہے، بلال نے پوچھا۔ ہاں، زین بھائی آئے تھے شام کو، وہی تانیہ کو باہر لے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے ضروری بات کرنی ہے، انہیں کہہ دیا تھا کہ رات کا ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں، فضا بلال کو تفصیل سے بتانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابو کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، بلال کچن سے باہر نکل گیا۔ خضر اور حور گھر پہنچے تو خلاف توقع فاطمہ اور اسما ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ کہاں سے آ رہی ہو حور، اس وقت کوئی فکر اور احساس نہیں تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، اسما نے حور کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سنانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا چچی، حور میرے ساتھ گئی تھی، بلکہ میں خود اس کو لے کر گیا تھا تاکہ اس کی طبیعت بہل جائے، خضر جو کہ حور کے پیچھے ہی آ رہا تھا اسما کو دیکھ کر بولا۔ کون سے ایسے غم لگے ہوئے ہیں اسے جو گھر میں اس کی طبیعت بہلنے کا نام نہیں لے رہی، بی بی یہ گھر بسانے والی لڑکیوں کے طور طریقے نہیں ہوتے، کب تک تمہارا یہاں پڑا رہنے کا ارادہ ہے، اور تم خضر، میں نے کہا تھا نا اپنے راہیں درست سمت پر کر لو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ماں کی بات، فاطمہ نے حور کو کھری کھری سنائی اور ساتھ ہی بیٹے کو بھی جھاڑا۔ کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے اس گھر میں، ایسا کیا ہو گیا جو اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، ظفر مراد اپنے بیڈ روم سے آوازیں سن کر باہر آئے۔ ابو، میں حور کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کر چلا گیا تھا تاکہ اس کی طبیعت شاید بہل جائے، امی اور چاچی کو یہ بات ناگوار گزری ہے، ایک نظر اس نے حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اگر وہ حور کو باہر لے گیا تھا تو اس میں ایسی کوئی آفت نہیں ٹوٹ پڑی کہ آپ دونوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، ظفر مراد خضر کو جاتا دیکھ کر فاطمہ اور اسما کی طرف رخ موڑتے ہوئے بولے، کوئی اچھی لڑکیوں کے لچھن نہیں ہوتے، شادی شدہ ہو کر بھی کزنز کے ساتھ اکیلے سیر سپاٹوں کے لیے نکل جائیں، پیچھے کوئی فکر ہی نہ ہو، فاطمہ نے حور کو گھورتے ہوئے بولا۔ حور اندر جاؤ بیٹے آپ، ظفر مراد نے حور کو دیکھ کر بولا، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی فوراً اندر چلی گئی، اور آپ دونوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حور مجھ پر بھاری نہیں ہے، اور اگر خضر اسے باہر لے جانا چاہے یا خود خضر کے ساتھ جانا چاہے تو آپ دونوں میں سے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سارے فیصلوں کا حق بھی رکھتا ہوں، لہٰذا آئندہ اس گھر میں اس طرح کے ڈراموں سے گریز کریے گا، ظفر مراد یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور ان کے پیچھے فاطمہ بھی۔ اسما وہیں صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ تانیہ اور شاہ، نہیں میں کیا سوچ رہی ہوں، شاہ ایسا نہیں ہے، مجھے بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، مگر خضر بھائی تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، اس کے آگے سوچیں حور کا دل ڈبونے کے لیے کافی تھیں، شاہ نے تو کہا تھا کہ مجھے لینے آئے گا، پھر اب تو رات ہو گئی، آیا کیوں نہیں اب تک، کال کر کے پوچھتی ہوں، اس نے اسما کا موبائل اٹھایا اور زین کے نمبر پر کال ملائی، مگر بیل جاتی رہی، وہ حور کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، حور کا دل اور بھی ڈوبنے لگا، اتنے میں اسما روم میں آئی۔ امی، مجھے خضر بھائی لے کر گئے تھے، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا مگر وہ بہت اصرار کر رہے تھے تو میں انکار نہیں کر سکی، حور نے اسما کو بتانا چاہا۔ رہنے دو، جاؤ جا کر کھانا کھاؤ، آرام کرنا ہے مجھے، انہوں نے حور کو وضاحت دینے سے منع کیا اور وہاں سے جانے کے لیے کہا، خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ زین تانیہ کو گھر چھوڑنے آیا تو فضا اور بلال نے اسے کھانے پر روک لیا، کھانے سے فارغ ہو کر مسعود انکل اور بلال کے ساتھ باتوں میں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، وہاں سے اٹھا تو گھڑی 11 بجا رہی تھی، ٹائم دیکھ کر اس نے حور کو کل لانے کا سوچا کیونکہ سارا دن آفس میں بھی کافی ٹف گزرا، یہی سوچ کر وہ گاڑی گھر کی طرف لے گیا، گھر پہنچ کر چینج کر کے جسے دیکھ کر زین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی،
کال مسڈ کیا اور بیڈ پر لیٹتا ہوا موبائل پر نظر پڑی تو وہ کال ملانے لگا۔ اسما کب کی سو چکی تھی پر نیند حور کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل برا ہو رہا تھا کہ زین نے کہا تھا کہ وہ آج لینے آئے گا تو کیوں نہیں آیا، اور اس نے کال بھی ریسیو نہیں کی۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ حور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب زین روتی ہوئی تانیہ کو ٹشو دینے لگا۔ سوچوں کا ارتکاز موبائل کی بیل نے توڑا۔ اسما کی نیند خراب نہ ہو اس لیے حور نے پہلی بیل میں کال ریسیو کر لی۔ بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا سویٹ ہارٹ۔ فوراً کال ریسیو کرنے پر زین کی چہکتی ہوئی آواز حور کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو اب جا کر فرصت ملی ہے تمہیں کہ بیوی کو کال کر لو۔ حور نے اس بات کو اگنور کر کے طنز کیا۔ ہا ہا ہا، حال نہ خیریت، فل بیویوں والا سٹائل، ایسے ہی تھوڑی نہ پیار آتا ہے تم پر۔ زین کے لہجے میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ آئے کیوں نہیں آج تم مجھے لینے؟ حور نے دماغ میں اٹھتا ہوا سوال پوچھا۔ انتظار کیا میرا؟ زین نے الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، حور بولی۔ یعنی انتظار کیا تھا مگر اقرار کبھی نہیں کرنا، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حور خاموش رہی۔ یار آج کا دن کافی ٹف گزرا، پورا دن بزی رہا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی گھر آیا ہوں۔ زین اپنے روم میں بولتا چلا گیا اور اسے خبر نہیں تھی کہ حور کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کیا تم اب فری ہو کر گھر پر آئے ہو؟ یعنی اتنی دیر تک تم؟ حور کے دل کو کچھ ہوا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کل آ جاؤں گا جان تمہارے پاس، شام تک ریڈی رہنا، میرا کون سا دل لگ رہا ہے تمہارے بغیر؟ زین نے آنکھیں موندتے ہوئے حور سے کہا۔ بھاڑ میں گئی جان، کل بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں آج سارا دن بزی رہے ہو کل بھی وہیں چلے جانا، میری بلا سے۔ حور نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اف اتنا غصہ سویٹ ہارٹ، ایک دم پھل جڑی لگ رہی ہو اس وقت۔ اوکے میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں، زین اس کی بات پر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ حور کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر اسی وقت اس کو لے آنے کا ارادہ کیا۔ کہا نہ اب مت آنا، نہ کل اور نہ کبھی۔ حور کو دوبارہ رونا آنے لگا۔ کیا ہو گیا یار؟ حور بزی تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، ابھی آ تو رہا ہوں نہ لینے۔ زین کو حیرت ہوئی، حور کی آواز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ کہاں بزی تھے تم اب تک؟ اپنی اس حسین مصروفیات کے بارے میں بتاؤ مجھے، کیا کر رہے تھے اتنی دیر تک؟ اسما کے سونے کی وجہ سے حور نے ہلکی آواز میں مگر غصے سے زین سے پوچھا۔ حسین مصروفیات؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ واقعی میرے سر پر سے گزر رہی ہیں اس وقت تمہاری باتیں۔ زین کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں تم اتنے ناسمجھ ہو کہ تم کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی اور تمہارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، حور نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ حور تمہیں جو کہنا ہے ڈائریکٹ کہو، اس طرح پہیلیاں مت بجھاؤ، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں پلیز، زین نے چڑھتے ہوئے کہا۔ آج تانیہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے تم باہر؟ حور نے ہلکی آواز میں لیکن غصے میں کہا۔ یہاں تانیہ کا ذکر؟ ہاں لے کر گیا تھا اس کو باہر، کچھ ضروری کام تھا، مگر تم اتنا ہائپر کس بات پر ہو رہی ہو؟ زین کو اب بھی حور کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ واقعی صرف آج سے ضروری کام تھا، جہاں تک مجھے علم ہے اس سے پہلے بھی تمہیں ضروری کام پڑتے رہے ہیں تانیہ سے، آج تو میں نے تمہیں دیکھا تو اقرار کرنا پڑا تمہیں۔ اب کہ حور کی بات سن کر زین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ کیا مطلب سمجھوں میں تمہاری اس بکواس کا؟ اب کہ زین نے غصے میں کہا۔ اب تو میری ساری باتیں بکواس ہی لگیں گی تمہیں، حور نے دوبارہ آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حور یہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے کہ تم اس وقت میرے سامنے نہیں ہو، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فطور تمہارے دماغ میں خود آیا یا کسی نے بھرا ہے؟ مگر اس بات کا جواب دو مجھے۔ زین کو اب واقعی غصے پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہارے آگے تمہاری کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوں۔ حور کو بھی غصہ آنے لگا، یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری۔ آ رہا ہوں میں کل، تم اب جواب بھی دوں گا اور تمہاری اس کینچی جیسے زبان کا علاج بھی کرتا ہوں میں، زین نے گررا کر کہا۔ کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر اچھالا۔ بلال مجھے تم سے بات کرنی ہے، اشر بھی آفس نہیں پہنچا، زین نے موقع دے کر بلال سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اور کب واپس لے آ رہے ہیں انہیں؟ بلال نے زین سے حور کے بارے میں پوچھا۔ آج اس کی طبیعت درست کرنے ہی جا رہا ہوں، زین بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ بلال نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب ٹھیک ہے طبیعت اب پہلے سے، باقی کے گھر آ کر ہو جائے گی، آج شام میں جاؤں گا اس کو لینے کے لیے۔ زین نے بلال کی بات کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس سے سوال کیا۔
کبھی کبھی ناراضگی دور کرنے کے لیے مقابل کا دماغ درست کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج اس کا دماغ درست ہو جائے گا تو ناراضگی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ زین نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ زین پلیز اب کوئی غصے میں الٹی سیدھی حرکت کر کے مزید اپنے لیے پرابلمز نہ بڑھانا۔ اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کرو، یہ تم دونوں کے رشتے کے لیے بہتر ہے۔ بلال نے زین کو اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، زین نے سر جھٹک کر کہا۔ اب اس سے کیا شیئر کرتا کہ اس کی بیوی کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یار ویسے ایک بات تو ہے، ان بیویوں کے چکر بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ بندہ پاگل ہو جائے گا کہ ان کا منہ کس بات پر بنا ہوا ہے اور کب ٹھیک ہونا ہے، کس طرح ٹھیک ہونا ہے۔ بلال نے فضا کو یاد کر کے اپنا دکھڑا رویا۔ خیر میری اور تمہاری سچویشن تو بالکل ہی مختلف ہے، مگر سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے۔ زین نے بلال کو مشورہ دیا۔ تمہاری بات کا مطلب؟ بلال نے نہ سمجھی سے کہا۔ کرتا ہے کہ اسے منہ نہ لگایا جائے۔ ڈیزرو مطلب یہ کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم جیسا بے وقوف۔ زین نے الٹا بلال کی کلاس لی۔ کیوں، کیا بے وقوفی کی ہے میں نے؟ ذرا تم آج بتاؤ مجھے، بلال نے زین سے پوچھا۔ دیکھو بلال، جو گزر گیا اس بات کو جانے دو، مگر تم جو اب بے وقوفی کر رہے ہو پلیز اس معاملے میں تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ زین اسے ٹریک پر لایا۔ کس معاملے میں بات کر رہے ہو تم؟ بلال سمجھ تو گیا تھا مگر انجان بن کر پوچھنے لگا۔ تم جانتے ہو میں کس معاملے پر بات کر رہا ہوں۔ اشر اور تانیہ کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں میں تم سے زین نے بات کا آغاز کیا۔ اس ٹاپک میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے جس پر بات کی جائے، بلال نے زین کو جواب دیا۔ کیوں بلال، تمہیں اشر پسند نہیں ہے؟ تانیہ کے لحاظ سے؟ چلو مجھے بتاؤ اس میں برائی کیا ہے؟ وہ تانیہ کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ 2 سال سے اس کی اور ہماری دوستی ہے، ہم دونوں ہی اس کی عادت اور نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تم نے اس میں کون سی ایسی غیر اخلاقی حرکت دیکھی ہے جو وہ تمہیں تانیہ کے لحاظ سے ناپسند ہے؟ دیکھو بلال، تم بھی جانتے ہو کہ میں تانیہ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے تو تانیہ کے لحاظ سے اشر میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ زین نے اپنی طرف سے بلال کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم نے ٹھیک کہا زین، وہ بہت کم عرصے میں ہمارا بہت گہرا دوست بن گیا ہے اور وہ مجھے تمہاری ہی طرح عزیز ہے، لیکن وہ اس طرح میری بہن کے ساتھ ڈیٹنگ کپل کی طرح ریسٹورانٹ میں بیٹھا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ شادی بہت مقدس بندھن ہے، اگر وہ تانیہ سے شادی کا خواہش مند تھا تو اسے چاہیے تھا شریفانہ طریقے سے رشتہ بھیجتا، نہ کہ اس کو ریسٹورانٹ میں لے کر گھومتا۔ بلال اشر تانیہ کو اس لیے وہاں لے کر گیا تھا تاکہ وہ روبرو اس کی مرضی جان سکے اور تانیہ کی رضامندی جان کر ہی وہ آنٹی کو تم لوگوں کے گھر تانیہ کے رشتے کے لیے بھیجتا۔ زین نے بلال کو نرمی سے سمجھانا چاہا۔ زین کی بات سے بلال کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے ڈھیلے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا اشر روم میں آیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سب سے پہلے زین سے مصافحہ کیا اور پھر بلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلال نے ایک نظر اس کو دیکھا، اس کا ہاتھ دور جھٹکا۔ تانیہ میری بہن ہی نہیں میری بیٹی بھی ہے، اگر شادی کے بعد اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا یا اس کا دل دکھایا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ بولتے ہیں بلال نے اشر کو گلے لگایا، جس پر اشر نے بے یقینی سے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھا۔ زین کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ زین موبائل پر نام دیکھا تو کال کنیکٹ کر کے باہر نکل گیا۔ تانیہ یہاں آؤ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ آفس سے گھر آنے کے بعد بلال نے تانیہ کو بلایا۔ وہ فضا کے پاس سے اٹھ کر صوفے پر آ کر بلال کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز مجھ سے بات کرنا، میری طرف دیکھنا مت چھوڑیں، تانیہ نے روتے ہوئے بلال سے کہا۔ بلال نے اس کو گلے لگایا۔ تانی میری گڑیا چپ ہو جاؤ، نہیں ہوں میں تم سے ناراض، بس تھوڑا غصہ آیا تھا یہی سوچ کر کہ اس پوری دنیا میں تمہیں ایک وہی گھامڑ انسان ملا ہے، مگر پھر یہ سوچ کے مطمئن ہو گیا کہ وہ گھامڑ ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، میری گڑیا کو خوش رکھے گا۔ بلال کے بولنے پر تانیہ نے سر اٹھا کر بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ بلال نے مسکراتے ہوئے تانیہ کے آنسو صاف کیے اور فضا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بلال کی نظر فضا پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ میڈم اب آپ بھی راہ راست پر آ جائیے شرافت سے، بلال نے فضا کو کہا تو فضا نے گھور کر بلال کو دیکھا۔ شام میں زین ظفر مراد کے گھر حور کو لینے پہنچا اور عبداللہ نوکر سے حور کو بلانے کے لیے کہا۔ بڑے صاحب حور بی بی کے شوہر آئے ہیں اور حور بی بی کو بلانے کا کہہ رہے ہیں، میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ خضر بھی وہیں موجود تھا۔ ظفر مراد اور خضر نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔
ٹھیک ہے عبداللہ، تم حور کو بھیجو اور خضر تم پیپرز لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، ظفر مراد نے کمرے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ حور بی بی، آپ کے شوہر آئے ہوئے ہیں، بڑے صاحب نے آپ کو ڈرائنگ روم میں آنے کے لیے کہا ہے۔ عبداللہ نے حور کو ظفر مراد کا پیغام دیا۔ تم جاؤ، حور آ رہی ہے۔ اسما نے عبداللہ کو جواب دیا اور حور کو چلنے کے لیے کہا، خود بھی کھڑی ہو گئی۔ تم سے بڑھ کر ڈھیٹ انسان میں نے آج تک دنیا کے تخت و تاج پر نہیں دیکھا۔ نہیں جانا چاہتی ہے حور اب تمہارے ساتھ تو پھر کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہو؟ ظفر مراد نے کمرے میں آتے ہوئے زین کو دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ خیریت ہے؟ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا آپ نے؟ ڈھیٹ پن کا اگر کوئی ایوارڈ دیا جائے تو آپ کا بیٹا اس کا مستحق ہوگا۔ جب سے حور میری بیوی بنی ہے تو کسی جون کی طرح ہماری زندگی سے چپک گیا ہے۔ زین نے ساری تمیز بلائے طاق رکھتے ہوئے ظفر مراد کو جواب دیا۔ حور تمہاری بیوی بعد میں ہے بنی ہے، پہلے وہ اس کی کزن تھی، ظفر مراد جتانے والے انداز میں بولے۔ لیکن اب وہ میری بیوی پہلے ہے، اور یہ آپ کے بیٹے کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیجیے گا، کیونکہ میرے سمجھانے کا سٹائل شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ زین نے آبرو اچکا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اتنے میں روم میں خضر اور اس کے پیچھے اسما اور حور بھی داخل ہوئے۔ حور ابھی کے ابھی میرے ساتھ گھر چلو، زین نے کمرے میں آتی ہوئی حور کو دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، ساتھ ہی زین کے موبائل بجنے لگا جس پر اس نے توجہ نہیں دی۔ حور اب کہیں نہیں جائے گی۔ حور بیٹا یہاں اور آؤ اور ان پیپرز پر سائن کرو اور اس کی خوش فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ ظفر مراد نے خضر کے ہاتھ سے پیپر لیتے ہوئے حور کو مخاطب کیا۔ کیا ہے ان کے پیپرز میں؟ زین کا ماتھا ٹھنکا۔ حور سے پہلے زین نے ظفر مراد سے سوال کیا۔ یہ خلا کے پیپرز ہیں اور وہ تمہارے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ظفر مراد نے زین کے ساتھ ساتھ حور کے اوپر بھی بم پھوڑا۔ ظفر مراد کی بات سن کر جتنی بے یقینی سے زین حور کو دیکھ رہا تھا، اتنی ہی بے یقینی سے حور ظفر مراد کو دیکھ رہی تھی۔ مانا کہ وہ زین سے ناراض تھی، مگر اس کو چھوڑنے کا تصور تو وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زین کے موبائل کی بیل نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تو زین ہوش میں آیا۔ زین پھرتی سے ظفر مراد کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ لگائے بغیر اس نے پیپر ظفر مراد کے ہاتھ سے لے کر اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ظفر مراد اور خضر دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ میں کوئی اب 12 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے تم آسانی سے اس کا حق چھین سکو۔ اگر تم نے یا تمہاری اولاد نے کچھ بھی میرا یا حور کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری اور تمہارے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے کوئی خالی خولی دھمکی ہرگز نہ سمجھنا۔ ہاتھ میں پیپرز کے پرزے ظفر مراد کی طرف ہوا میں اچھالتا ہوا زین نے اپنا رخ حور کی طرف موڑا۔ چلو گھر حور، زین نے تیز لہجے میں حور سے کہا۔ حور تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ حور میں نے تمہارے باپ کی طرح پالا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا صلہ دو۔ اس شخص کے منہ پر کہو کہ تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، اور اگر آج تم نے اس گھر سے اس شخص کے ساتھ گئی تو سمجھ لینا تمہارا ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے اس گھر سے ختم ہو جائے گا۔ ظفر مراد نے حور کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تایا ابو؟ حور نے بے بسی سے ظفر مراد کو دیکھ کر کہا۔ اس کو ابھی کے ابھی یہاں سے رخصت کرو۔ ظفر مراد نے زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حور سے کہا۔ زین اکیلا نہیں جائے گا بھائی صاحب۔ حور تم ابھی کے ابھی زین کے ساتھ اپنے گھر پر جاؤ۔ اسما کی آواز پر سب نے مڑ کر اسما کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو اسما؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس لٹیرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہو؟ کیسی ماں ہو تم؟ ظفر مراد کو اسما کا بولنا اس وقت بری طرح کھلا۔ بھائی صاحب، اپنا حق وصول کرنے والا لٹیرا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کا حق چھیننے والے کو لٹیرا کہا جاتا ہے، اور زین حور کا شوہر ہے، اور حور اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ اسما نے بیٹی کی خاطر آج پہلی بار ظفر مراد کے آگے بولنے کی جرأت کی۔ چچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خضر نے حیرانی سے اسما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خضر بیٹا آپ اس معاملے میں مت بولو، میں بات کر رہی ہوں۔ حور زین کے ساتھ جاؤ۔ اسما نے خضر کو جواب دیتے ہوئے حور کو دوبارہ جانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، اگر حور اس گھر سے جائے گی تو تم بھی نکلو، اس گھر سے تمہاری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ظفر مراد غصے میں چیخے۔ چلیے آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں کیا؟ حور کا ہاتھ پکڑ کر اسما نے بولا۔ بار بار کال آنے پر زین نے اپنا موبائل نہیں بیٹا تم حور کو لے کر نکلو، مجھے تھوڑی دیر میں ارشد بھائی لینے آ رہے ہیں، اسما نے زین سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس دن ظفر مراد اور خضر کی سب باتیں سن چکی تھی
اور حور کی زندگی کو داؤ پر لگا کر ان کا پلان کامیاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے آج صبح ہی انہوں نے زین کو فون کر کے ظفر مراد اور خضر کے ارادے بتائے، مگر وہ قصہ جانا جو زین اور ظفر مراد سے دشمنی کا سبب تھا۔ زین نے شروع سے آخر تک اسما کو سارا قصہ بتا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح خضر نے ان کے ان نون نمبر سے اس کو میسج کر کے ریسٹورانٹ بلایا تاکہ حور اور اس کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو۔ باہر نکل کر زین حور کا ہاتھ پکڑے ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے خضر کی آواز سنائی دی، حور تم اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو، اس کی اصلیت جانتے ہوئے بھی؟ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ خضر کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر ایک نہیں ایک کے بعد لگاتار 3-4 تھپڑوں اور مکوں نے خضر کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسما دور سے بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے زین کا ہاتھ روکا۔ زین بیٹا پلیز چھوڑیں آپ اس کو، خدا کا واسطہ ہے۔ اسما کے گھبرا کر بولنے پر اس کا ہاتھ روکا۔ میں نے تمہیں بار بار وارن کیا ہے کہ میرے اور حور کے بیچ میں مت آنا۔ زین نے نیچے گرے ہوئے خضر کو دیکھ کر بولا، واپس مڑا اور حور کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پوری آنکھیں پھیلائے ہوئے بے یقینی سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کن اکھیوں سے زین کو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زین سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تانیہ کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ تانیہ نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ موبائل پر نظر پڑی تو اسکرین پر اشر کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، تانیہ نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہیں آپ تانیہ؟ اشر نے کال اٹھانے پر شکر ادا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تانیہ نے جھجکتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی۔ اس دن بڑی دل گرفتہ ہو کر اس نے اشر کو قصہ ختم کرنے کا کہا تھا، مگر خود اس قصے کو دل سے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ آج اشر کی آواز سن رہی تھی۔ پرسوں تک تو مجھے خود اپنی خبر نہیں تھی، مگر کل جب آپ کے بھائی کو عقل آئی تو اس نے گلے لگا کر مجھے زندگی کی نوید دی، تو اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اور تانیہ ایک بات یاد رکھے گا، میں وہ انسان ہوں جو کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لوں تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ آگے زندگی میں بھی میں یہی امید رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سے کوئی امید رکھ سکتا ہوں؟ اشر نے تانیہ سے سوال کیا۔ جی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، تانیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو پھر میں ممی کو آپ کے گھر بھیج دوں؟ پلیز یہ مت پوچھیے گا کس لیے، اشر نے ریسٹورانٹ والی بات یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی مجھے پتہ ہے کس لیے بھیجنا ہے، تانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، مگر پھر وہ پچھتائی۔ اچھا کس لیے بھیجنا چاہتا ہوں میں ممی کو، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، اشر نے شرارتاً پوچھا۔ میلاد کا بلاوا دینے کے لیے، تانیہ نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور دوسری طرف اشر مسکرانے لگا۔ اف پھر آ گئی سلویٰ دکھانے اپنا جلوہ، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، قسم سے اگر آج اس نے کوئی چھچورا پن کیا تو۔ فضا جو ابھی سیڑھیوں سے اتر کر اپنے روم سے آئی تھی، ڈرائنگ روم میں سلویٰ کو دیکھ کر کچن میں آتے ہوئے جل کر بولی، اوف فضا آہستہ بولو، اسے کہیں تمہاری آواز نہ چلی جائے، کیا سوچے گی؟ تانیہ جو کہ کینٹ سے چائے کا کپ نکال رہی تھی، فضا کے بولنے پر ایک دم بولی، ارے جاتی ہے تو جائے آواز، بلکہ میں تو کہتی ہوں پتہ چلے اسے میرے خیالات۔ اس دن تم نے دیکھا نہیں تھا کیسے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی بلال کے۔ فضا کو دعوت والا دن یاد کر کے نئے سرے سے غصہ آیا۔ اچھا چھوڑو یار، کوئی بات نہیں، اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، تانیہ نے فضا کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ اچھی بات سننی ہے تو سنو میری شہزادی، تمہاری ہونے والی ساس کا فون آیا تھا، بہت جلد رشتہ لے کر آ رہی ہیں وہ اشر بائی کا تمہارے لیے۔ فضا نے تانیہ کے بازو پر اپنا کندھا ٹکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں یہاں کھڑی ہوئی باتیں بنا رہی ہو اور ممانی اور سلویٰ کب سے اکیلے بیٹھی ہیں؟ بلال نے کچن میں آ کر تانیہ اور فضا کو کہا جو کہ باتیں کر رہی تھیں۔ جی بھائی میں تو بس جا رہی ہوں، تانیہ فوراً کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ اکیلی کہاں تھی، تم تھے تو اسے کمپنی دینے کے لیے، اور وہ کیا کہتے ہیں حق میزبانی نبھانے کے لیے۔ فضا بول ہی رہی تھی، بلال نے ایک دم فضا کو کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ مجھے سلویٰ سے یا کسی سے بھی کوئی غرض نہیں، تم مہمان بنو میرے دل کی، اگر اچھا میزبان ثابت نہیں ہوا تو نام بدل دینا، بلال نے فضا کے گالوں پر اپنے ہونٹ مس کرتے ہوئے کہا۔ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی، بلال کچن سے باہر نکل گیا۔ ممانی اور سلویٰ کے جانے کے بعد بلال اپنے روم میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا ہی تھا، اسے فضا کی آواز آئی۔
हैप्पी बर्थ डे टू यू। आंखें खोल कर देखा तो सामने फिज़ा मुस्कुराते हुए एक हाथ में केक पकड़े उसे देख रही थी। हम तो तुम्हें याद था आज का दिन, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। याद क्यों नहीं होगा, उसके हाथ में पकड़ाई। बिलाल ने मुस्कुराते हुए केक काटा। नाइफ फिज़ा ने मुस्कुराते हुए केक सामने रखा और छोटा सा टुकड़ा फिज़ा को खिलाया। इसके बाद फिज़ा ने भी केक का टुकड़ा बिलाल के मुंह में डाला। केक से ज़्यादा उंगलियां मीठी हैं, बिलाल ने फिज़ा को देखते हुए कहा, जिस पर फिज़ा ने घूरने पर इत्तफाक किया। और मेरा गिफ्ट, बिलाल ने मायने खेज से पूछा। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है बिलाल, तुम्हारा गिफ्ट इसी रूम में छुपाया हुआ है, ढूंढ लो। फिज़ा की थोड़ी देर पहले वाली खुशगवारियत ख़त्म हो गई, वो अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। क्या मतलब छुपाया हुआ है, इस तरह कौन गिफ्ट देता है, बिलाल ने हैरत से कहा। इस रूम में तुम्हारा गिफ्ट रखा हुआ है जो तुम्हें ढूंढ कर निकालना है, चलो शाबाश लग जाओ काम पे। फिज़ा ने सोफे पर आराम से बैठते हुए जवाब दिया और बिलाल ने अपनी निराली बीवी को तासुफ से देखा। बिलाल ने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। तुम्हें क्या लगता है इतनी बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा गिफ्ट यहाँ छुपा कर रखूँगी? फिज़ा ने बिलाल की अकल पर अफसोस करते हुए कहा। बिलाल ने ड्रेसर और सारे ड्रास चेक की, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिज़ा उसकी एक एक कार्रवाई से महतूत हो रही थी। बिलाल ने झिल्लाकर बैठकर नीचे झांका। वहाँ पर एक पैकेट रखा हुआ था जिस पर गिफ्ट रैप चढ़ा हुआ था। बिलाल पैकेट निकालकर फिज़ा को देखने लगा तो फिज़ा मुस्कुराने लगी। और मेरा दूसरा गिफ्ट, बिलाल फिज़ा के पास आकर गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। गिफ्ट गिफ्ट होता है और वो एक ही होता है जो तुम्हें मिल चुका है, इसलिए ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। फिज़ा जाने लगी तो बिलाल ने उसे रोककर खुद से करीब करते हुए कहा, पर मुझे तो आज दूसरा गिफ्ट भी चाहिए। बिलाल उसको बाहों में लेते हुए बोला। बिलाल तुम ओवर हो रहे हो, फिज़ा ने उसे दूर हटाना चाहा। नहीं, अब तुम ओवर हो रही हो, बिलाल ने मज़ीद घेरा तंग किया। हमदर्दी और तरस खाकर तुमने मुझसे शादी की और तुम कह रहे हो कि मैं ओवर हो रही हूँ। बोलते हुए फिज़ा का गला रोंदा, मगर आंसुओं ने इसकी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उसने बिलाल के हाथ अपनी कमर से हटाए। क्यों खाऊंगा मैं तुम पर तरस, अपाहिज हो, लंगड़ी हो जो तुम पर तरस खाया जाए या हमदर्दी की जाए? तुम आज बताओ फिज़ा, अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दूँ तुम्हें? बिलाल ने उससे कहा। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? फिज़ा ने हैरानगी से पूछा। उसी मोहब्बत की जो तुम्हें कभी नज़र नहीं आई, बिलाल ने दोबारा फिज़ा को बाहों में लेते हुए कहा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं, फिज़ा ने बेयकीनी से बोला। ठीक है, तो फिर मुझे एक मौका देना चाहिए ताकि मैं अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। वैसे भी मेरे जज्बों की सच्चाई का अंदाज़ा तुम इस वक्त इस बात से लगा लो कि तुम मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हो। बिलाल ने बोलते हुए फिज़ा के होंठों पर अपने होंठ रखे। फिज़ा अपने दिल से बगावत करके बिलाल की मोहब्बत पर ईमान ले आई। खिला लेने का शौक़ चढ़ा हुआ है तुम्हें, खुला चाहिए मुझसे, जवाब दो। घर पहुंचते ही जैन ने अपना उफ़ किया हुआ मोबाइल खोला और हूर का बाजू वो अपने हाथ में जकड़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है शाह मैं तुमसे खुला ले सकती हूँ? हूर ने अफसोस से उसको देखते हुए कहा। फिर वहाँ पर ये सब क्या ड्रामा हुआ था? जैन ने हूर की कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा, जिसमें नरमी की बजाय सख्ती थी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो शाह? हूर ने आंखों में शिकवा लिए हुए उससे कहा। और तुम क्या कर रही थी कल रात, जवाब दो। जैन ने सख्ती दिखाते हुए उसको मज़ीद अपने से करीब किया। बात मत करो मुझसे इस मौजू पर, तुम बहुत बुरे हो, हूर ने उसके हाथ झटकते हुए कहा और आंखों में एकदम आए हुए आंसू साफ किए। जैन उसको देखता रहा। हूर यहाँ देखो मेरी तरफ। जैन ने दोनों हाथों का प्याला बनाकर हूर के चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। बस इतना यकीन है तुम्हें अपने शाह पर? जैन ने संजीदगी से हूर से पूछा। इसके लहजे में हल्की सी भी गुस्से की रमक नहीं थी। तो फिर क्यों मौजूद थे तुम वहाँ पर तानिया के साथ? वो अब मुंह बनाकर उससे पूछ रही थी। इस तरह वो जैन को बिल्कुल बचपन वाली परी लगी। तानिया ने अशर के लिए इनकार कर दिया था, वहीं उसको समझाने के लिए लेकर गया था। जैन ने हूर को बाहों में लेते हुए कहा, क्या अशर भाई और तानिया? हूर ने हैरत से जैन के सीने से सर उठाकर उसको देखा तो जैन ने उसके माथे पर लब रख दिए। अशर पसंद करता है तानिया को, मगर तानिया ने बिलाल की नाराज़गी की वजह से अशर को इनकार कर दिया था, इसलिए उसको समझाने के लिए वहाँ पर लेकर गया था। जैन हूर को बाहों में उठाता हुआ बेड तक लाया और बेड पर लेटाते हुए कहने लगा, मगर बिलाल भाई ने क्यों इनकार किया? अशर भाई तो हर लिहाज से तानिया के लिए परफेक्ट हैं। जैन ने उसका दुपट्टा साइड पर रखा क्योंकि बिलाल का दिमाग ख़राब हो गया था। जैन ने बोलते हुए हूर के होंठों के नीचे तिल पर अपने होंठ रख दिया।
اور اس سے پہلے کیوں ملتے رہے تم تانیہ سے؟ حور کا دماغ اب بھی خضر والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ کس نے خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ حور کی بات سن کر زین کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے بولا، جواب دو، کیا پوچھ رہا ہوں؟ حور کو چپ رہنے پر زین نے دوبارہ پوچھا، خضر بھائی نے کہا تھا انہوں نے کئی بار تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ حور نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تو کل رات فون پہ کہہ رہی تھی کہ تم نے دیکھا ہے مجھے۔ ایک منٹ، خضر بھی وہاں موجود تھا؟ یعنی تم خضر کے ساتھ وہاں پر تھی؟ زین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حور نے اس کی شرٹ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ شاہ پلیز ناراض مت ہونا اور نہ ہی غصہ کرنا، حور نے بے چارگی سے کہا، اور تم اپنے خضر بھائی کی باتوں پر یقین کرنا اور شوہر پر شک کرنا۔ میں نے بچپن سے ہی صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے حور، ہو سکتا ہے کہاں کمی دکھی ہے تمہیں میرے پیار میں؟ انوالو ہو تمہیں لگتا ہے میں کسی اور میں؟ اور اب سنجیدگی سے حور سے پوچھ رہا تھا، اچھا نا، آئی ایم سوری، معاف کر دو۔ معاف نہیں کرو گے اپنی پری کو؟ حور نے بے چارگی سے کہا، خالی سوری سے تو بالکل معاف نہیں کروں گا، اب سخت سے سخت پنشمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، زین نے معنی خیز سے کہا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ میرے جانے کے بعد تم نے گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے شاہ، کتنی بے ترتیبی ہے پورے گھر میں، حور نے زین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ بعد میں مل کر سیٹ کر لیں گے نا ہم دونوں، خمار آلود آواز میں وہ حور کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہ، اس دن تم کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی اور فضا کو ڈنر پر بلائیں گے، تو کیوں نہ ہم کل انہیں انوائٹ کر لیں؟ حور نے اپنی شہادت والی انگلی زین کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے زین سے کہا، وہ بھی بات بعد میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اس نے حور کی انگلی کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹایا اور دوبارہ جھکا۔ شاہ، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم… شٹ اپ حور، اور اگر ابھی تم نے کچھ بھی بولا تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، زین نے حور کو گھورتے ہوئے وارن کیا۔ اب حور نے اپنا منہ بالکل بند کر لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف وارننگ نہیں دے رہا۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ زین کا موبائل بج پڑا۔ زین نے دوبارہ سر اٹھا کر حور کو گھورا۔ اب میں نے کچھ نہیں بولا، اس نے ہنسی دباتے ہوئے زین کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ کرنے لگا مگر نمبر دے کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو جی، بات کر رہا ہوں، بولیے۔ زین اٹھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے بات سننے لگا۔ اوکے، میں 10 منٹ تک پہنچتا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اٹھا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ کیا ہوا زین، کس کا فون تھا؟ حور نے بیڈ سے اٹھ کر زین کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ وہ کیز اور والیٹس اٹھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا، سب ٹھیک ہے زین، تم کب تک آؤ گے واپس؟ حور نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ تھوڑی دیر لگ جائے گی شاید، دروازہ لاک کر لو، حور سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ حور جو کہ کافی دیر سے یہ سوچ رہی تھی کہ زین کہاں گیا ہے، اس وقت وہ اتنا الجھا ہوا لگ رہا تھا کہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ بعد میں کال کی تو وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ اسما کی کال دیکھتے ہوئے حور کا ذہن زین سے اسما کی طرف گیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم اور زین گھر پہنچ گئے؟ اسما نے حور سے پوچھا۔ جی گھر تو پہنچ گئے مگر شاہ ابھی کسی کام سے نکلا ہے، بس اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما آپ کہاں ہیں اس وقت؟ حور کو ظفر مراد کی بات یاد آ گئی تو اس کو اسما کی فکر ہوئی۔ مجھے ارشد بھائی اپنے ساتھ گھر لے گئے، تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسما نے حور کو اطمینان دلایا۔ ماما آج بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تایا ابو تو بہت ناراض ہیں ہم سے۔ حور کو ان کے سارے قصے یاد آئے۔ بیٹا کبھی بھی بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسما نے حور کو سمجھایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، تایا ابو نے کتنی آسانی سے خلا کے پیپرز بنوا لیے، انہوں نے ذرا بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ حور کو افسوس ہوا۔ دیکھو حور، میں تمہارا دل تمہارے تایا ابو کے گھر والوں کے لیے برا نہیں کرنا چاہتی، مگر اب تم شادی شدہ ہو، تمہیں یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے تاکہ آگے زندگی میں تمہارے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پتہ نہیں یہ سب تمہیں زین نے بتایا ہے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے حور کو زین سے اپنے ساتھ ہونے والی ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ظفر مراد اور خضر کی ہونے والی ساری باتیں بتائیں۔ حور کو ساری باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر جس بات کا اس کے دل پر برا اثر ہوا وہ یہ کہ خضر نے زین کو میسج کر کے وہاں بلایا تھا۔
کیا ہوا ڈاکٹر اشفاق، کیسی ہے میری مدر؟ زین نے اسپتال آتے ہی ڈاکٹر سے نادیہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو کافی دیر سے کال کر رہے تھے مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے ان کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئے۔ کنڈیشن ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں، آپ دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر اشفاق پروفیشنل انداز میں زین کو کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ زین وہیں سن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد زین کو جو خبر دی گئی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی ماں، اس کی جنت اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بلال اور اشر بھی وہیں اس کے پاس موجود تھے۔ ساری فارمیلٹیز ان دونوں نے یہ نبھائی۔ زین کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ کب ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے گھر لایا گیا، کون کون اس سے ملا، کس کس نے دلاسا دیا، کون کیا کہہ رہا ہے، وہ سب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش جب آیا جب بلال نے اس کو آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے کہا، تب وہ رویا۔ بلال اور اشر نے اس کو سنبھالا۔ دوسری طرف حور جو زین کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی، جس طرح بلال اور اشر اس کو لے کر آئے اور جو خبر اشر نے اس کو سنائی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ نادیہ بیگم کا چہرہ بار بار حور کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور ان کے جملے حور کے کانوں میں گونجتے رہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ زین کا میرے سوا کوئی ہے اس دنیا میں، لیکن تم آ گئی ہو اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، وعدہ کرو مجھ سے۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بیٹے کے بنا؟ میں کبھی بھی اس کو خود سے دور نہیں کروں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا اور قدم دوسرے کمرے کی طرف بڑھائے جہاں زین موجود تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر کمرے میں موجود آفس ورکرز اور دوسرے مرد دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ سب لوگ تقریباً چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف بلال اور اشر اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ شازیہ، تانیہ اور فضا حور کے پاس روم میں ہی موجود تھیں اور اس کی ماما اور ماموں تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے، جبکہ زین کے ساتھ بلال اور اشر دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ اشر، تم آنٹی کو گھر چھوڑنے جاؤ تو تانیہ اور فضا کو بھی ڈراپ کر دینا، میں ابھی یہیں ہوں زین کے پاس۔ بلال نے اشر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ممی، تانیہ اور بھابھی کو ڈراپ کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں، اشر بولا۔ تم دونوں کو بھی گھر جانا چاہیے۔ آنٹی، فضا اور تانیہ کیسے رہیں گی رات؟ کافی رات ہو گئی ہے، مجھے تو آپ رہنا ہے ہمیشہ اماں کے بغیر۔ زین نے ان دونوں کی باتیں سن کر جواب دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے ہم اس گھڑی میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ تمہیں پتہ ہے تم لوگ زندگی میں کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ حور ہے میرے پاس، تم لوگ فکر نہیں کرو۔ زین کے کہنے پر وہ دونوں زین سے مل کر چلے گئے۔ زین جب روم میں آیا تو حور بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ سارا دن تھکن ہونے کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے جاتے ہوئے شازیہ نے فضا اور تانیہ کو بھی ملنے سے منع کیا تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ کسی احساس کے تحت حور کی آنکھ کھلی تو سامنے زین بکھرا بکھرا سا کھڑا تھا۔ سارے دن کے بعد اتنے قریب سے حور اس کو دیکھ رہی تھی۔ حور اٹھ کر بیٹھی، اس سے پہلے وہ اٹھ کر اس کے پاس آتی۔ زین نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حور کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہونے لگا۔ حور، اماں چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ جن آنسوؤں کو بلال اور اشر نے سنبھال دینے پر اس نے روک رکھا تھا، وہ اب حور کی گود میں سر رکھ کر دوبارہ نکل آئے۔ وہ بچوں کی طرح حور کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور حور کے آنسو زین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایسے مت بولو شو، میں ہوں نا تمہارے پاس، اس طرح مت رو پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اماں بھی تمہیں اس طرح دیکھ کر دکھی ہو رہی ہوں گی، حور نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک وہ زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ زین شاید اس کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ حور نے بھی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ رات سے صبح ہو گئی، خضر سوچوں کے بھنور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر بار زبردستی تم اس طرح حور کو نہیں لے جا سکتے زین، آج کے بعد تم کبھی بھی حور کو مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ اس نے پسٹل دراز سے نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ کب اٹھے تم؟ مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ حور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی آنکھ کھلی ہے، تھوڑی دیر پہلے، زین نے حور کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، حور نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، ناشتے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، بس ایک کپ اسٹرانگ چائے لوں گا، وہ بھی بیڈ سے اترتے ہوئے بولا۔ شاہ، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، مجھے اس وقت بہت زور کی بھوک لگی ہے، لیکن اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، حور نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ روم سے باہر چلی گئی۔
دوپہر میں قرآن خوانی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ زین کچھ کھا لے، پھر شام تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ ناشتہ بنانے کے خیال سے وہ کچن میں گئی۔ دروازے پر بیل بجی تو زین دروازہ کھولنے کی نیت سے باہر گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے خضر کو کھڑا پایا۔ ابھی وہ خضر کو دیکھ کر اس کے آنے کی وجہ سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ خضر اسے دھکا دے کر اندر آ گیا۔ کون ہے شاہ؟ حور بھی کچن سے باہر آئی اور سامنے خضر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم ہر بار حور کو مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتے۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اب بتاؤ اس کی زندگی سے جانا چاہتے ہو یا اس دنیا سے؟ آخری بات کہتے ہوئے خضر نے پسٹل نکال کر زین کے سینے پر رکھی۔ حور میری بیوی ہے اور اسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم دوسرا آپشن خوشی سے استعمال کر سکتے ہو۔ زین نے اس کی پسٹل کا رخ اپنے سر پر کیا۔ یعنی تم اس دنیا سے جانا پسند کرو گے؟ اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے۔ اب بھی خضر بول ہی رہا تھا، چٹاخ! حور نے زوردار تھپڑ خضر کے منہ پر مارا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے شوہر پر پسٹل تاننے کی؟ کیا کرنے جا رہے تھے آپ؟ اس کو ماریں گے آپ؟ بولے۔ حور نے خضر کا گریبان پکڑ کر پوچھا اور خضر سکتے کے عالم میں کھڑا ہو کر حور کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ حور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور دوسری طرف زین کی بھی یہی حالت تھی۔ شوہر ہے یہ میرا، زندگی ہے میری، مجھ سے میری زندگی چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ بولے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ حور شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر بولی، اس نے بھی تو تمہیں مجھ سے چھینا ہے حور! خضر ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی کہتی ہوں میں آپ کو، بلکہ بھائی مانتی ہوں، بھائی سمجھتی ہوں۔ اس کو مارنا ہے نا آپ نے، مار دیجئے، مگر اس سے پہلے مجھے ماریے۔ حور زین کے سامنے آئی، خضر والا پسٹل والا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کیا۔ حور کیا کر رہی ہو؟ ہٹو، سامنے سے گولی چل جائے گی۔ حور نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا تو زین حور کو کندھے سے تھام کر بولا، نہیں شاہ، آج نہیں، وہ کرنے دو جو ان کو زندگی میں سکون آ جائے۔ مار ڈالیں آپ خضر بھائی، میرے شوہر کو بھی مجھے بھی، حور روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خضر نے پسٹل والا ہاتھ حور کے ہاتھ سے چھڑا کر نیچے کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، وہ حور کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ زیادہ دیر نہیں رکا، وہاں سے چلا گیا۔ حور کیا کرنے والی تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زین نے حور کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی زین کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ زین نے حور کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ چلو اندر۔ پیار کا رشتہ ان دونوں میں قائم تھا اور اعتبار کا بھی قائم ہو چکا تھا۔ خضر بیٹا، یہاں اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ فاطمہ نے روم کی لائٹ نکالتے ہوئے کہا۔ خضر کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خضر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی میں بہت برا ہوں، میں نے ہمیشہ خود کو حق پر سمجھا، آپ کی نافرمانی کی، ہمیشہ ضد لگائی، جو چیز میری تھی ہی نہیں اس کو پانے کے لیے غلط صحیح سب بھول گیا، اور آج دیکھیں میری کیا حالت ہے۔ وہ فاطمہ کے گلے لگ کے روتا ہوا کہنے لگا، نہیں میری جان، تم بہت پیارے بیٹے ہو، سب سے اچھے، ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ظفر مراد اندر کمرے میں آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں کو اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ دیکھیں نا اسے کیا ہو گیا ہے، کسی طرح کی کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے بھی پریشان کر رہا ہے، فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شوہر سے کہا۔ خضر اگر میں چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ہمت ہار دی ہے۔ حور اب زین سے خود طلاق بھی لے گی اور بہت جلد خود چل کر اس گھر میں آئے گی۔ ظفر مراد نے خضر سے کہا، ابو آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے حور کو پریشانی ہو، وہ زین کے ساتھ خوش ہے اور میں ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر چہرہ صاف کرتے ہوئے ظفر مراد سے بولا، اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں میری جان۔ خضر تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ فاطمہ ایک بار پھر رونے لگی۔ امی میں بہت خوش ہوں، بلکہ آپ کی مرضی اور خوشی میں ہی میری خوشی ہے، مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا پلیز، خضر کہتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ 7 ماہ بعد فضا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ بلال چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تمہاری تیاری؟ فضا ہمیں وہاں پر مہمانوں سے پہلے پہنچنا ہے، پلیز جلدی جلدی تیار ہو، بلال نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں لیٹ ہو رہی ہوں نا تو تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں، اس لیے زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضا نے دوپٹہ آگے پھیلا کر اڑتے ہوئے کہا۔ ان 7 ماہ میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور یہ وجہ یہ تھی کہ چند مہینوں میں وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے والی تھی۔ چلو جی، تمہارے لیٹ ہونے میں بھی مجھ معصوم کا قصور ہے، بلال نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔
تو تمہیں لگی ہوئی تھی کہ مہندی لگوا کے آؤ، مہندی لگوا کے آؤ، پتہ ہے نا شادی والے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں۔ وہ سارا ملبہ بلال پر گراتے ہوئے بولی۔ اچھا دکھاؤ تو مہندی کیسی لگی ہے؟ وہ فضا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا اور مہندی کے ڈیزائن کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ بلال مہندی کی خوشبو بعد میں سوئنگ لینا، اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلال نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اوفو حور، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دوبارہ فون آ چکا ہے، اشر کا سب پہنچ گئے اور ہم ہی لیٹ ہیں، زین نے دوبارہ کمرے میں آ کر حور کو بتایا، مگر اس کی تیاری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 1 منٹ ویٹ کرو شاہ، بس تھوڑی تیاری رہ گئی ہے، 5 منٹ، حور نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، اگر 5 منٹ بعد تمہارے 5 منٹ ختم نہیں ہوئے تو میں اشر کو معذرت کا فون کر کے آج کا پروگرام کینسل کر دوں گا، زین اس کو پیار سے وارن کر رہا تھا۔ شاہ، تمہیں پتہ ہے نا کتنی محبت کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تیار ہونے میں، اور تم اوپر سے بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اگر تم نے اشر بھائی کو معذرت کا فون کیا نا تو میں اپنی شادی کا پروگرام کینسل کر دیں گے، تمہارے بغیر تو وہ گھوڑی بالکل نہیں چڑھنے والے۔ حور نے زین کو تسلی سے جواب دیا۔ اب تک اسے بلال اور اشر کے ساتھ زین کی دوستی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تو میری جان، اپنے اشر بھائی پر ترس کھاؤ اور جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ زین اس پر محبت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ حور بیٹھی اپنی سینڈلز کی سٹرپ بند کرنے لگی۔ زین اور حور بینکویٹ میں داخل ہوئے تو بلال اور فضا کو وہیں پر اپنا منتظر پایا۔ کافی جلدی نہیں آ گئے آپ لوگ آج بارات کے فنکشن میں؟ فضا نے زین اور حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں حور کو پروگرام کینسل کرنے کی دھمکی نہیں دیتا تو اسے مزید میک اپ میں 2 گھنٹے لگنے تھے، مجھ شریف انسان کو تو 15 منٹ چاہیے تیار ہونے میں۔ کوئی بات نہیں دوست، تمہارا غم اور میرا غم ملتا جلتا ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے، بلال نے اپنا رونا رویا۔ بالکل، دنیا میں 2 ہی تو شریف انسان ہیں، آپ اور زین بھائی۔ چلو حور، تانیہ سے ملواتی ہوں، فضا نے تپ کر کہا۔ حور ان کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ تم بھی چلو، اشر بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ زین اور بلال بھی وہاں سے سٹیج کی طرف بڑھے۔ آج اشر اور تانیہ کی شادی تھی۔ تانیہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے لا کر اشر کے پہلو میں بٹھایا گیا تو سب نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہا۔ زین اور حور، فضا، بلال جب سٹیج پر تانیہ اور اشر کو مبارکباد دینے پہنچے تو فوٹوگرافر نے ان تینوں جوڑیوں کو تصویر کی صورت میں اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔